علامتیں محسوس ہو رہی ہیں جس میں اپنی پسندیدہ پارٹی کو کریڈٹ دینے کے لیے کچھ گنتی کو بڑھا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ ہم نے بڑی محنت کر کے 10 لاکھ 20 لاکھ کا اضافہ کر دیا ہے اور ہم نے اتنی گنتی کراچی کی بڑھوا دی ہے۔ میں ایسے سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کی گنتی 3.5 کروڑ ہے۔ قرائن بھی یہ بات بتاتے ہیں، نادرا ڈیٹا بھی یہ بات بتاتا ہے، بجلی کے میٹر اور گیس کے میٹر اور پر ہاؤس ہولڈ اس کا ریشو یہ بات بتاتا ہے، اور مختلف فیزیبلٹیز جو بنتی ہیں انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے جتنی کاؤنٹنگز ہوتی ہیں، جتنی رجسٹریشن گاڑیوں کی ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اور وہ ڈیٹا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے۔ اب جو کوئی بھی ڈیل کرے گا اور کراچی کی آبادی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کم کرنے کی کوشش کرے گا، ظاہر ہے وہ اس کو ایکسپوز بھی کیا جائے گا اور اس کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی مردم شماری میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کا نتیجہ جب سامنے آئے گا۔ دوسری جانب سے اس وقت لاہور میں نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ قانون اور آئین سے کوئی بڑا نہیں، ہم سب آئین کے تابع ہیں، قانون سازی کرنا پارلیمان کا حق ہے، پارلیمان ریاست ہے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے، اور یہ قابل اعتراض بات تھی کہ جب 10 تاریخ کو ہاؤس کے لوگ حلف لیں گے جو ریزرو سیٹس والے تو ایلیجیبل ہوتے ہیں میئر کے نومینیشن کے لیے، تو حلف بعد میں ہوگا اور پہلے نومینیشن ہوگی، تو بجائے اس کے کہ 2 دن وہ میئر کا انتخاب آگے بڑھاتے، انہوں نے حلف کو پیچھے کر دیا اور 7 جون کر دیا ہے۔ اس سے ان کی جلد بازی کا اندازہ ہوتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص قسم کی تیزی جو ہے وہ کسی طریقے سے قبضہ کرنا، کراچی پر قبضہ کرنے کا ذہن ہے جو آلریڈی انہوں نے ویسے سندھ حکومت کے تحت کیا ہوا ہے۔ پوری زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، لا کر لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں، پہلے جھگیاں بناتے ہیں، پھر اس کے بعد قبضہ کر لیتے ہیں، جس کی زمین ہوتی ہے وہ مارا پھرتا ہے، کہیں سے کوئی انصاف نہیں ملتا، نہ عدالتوں سے ملتا ہے نہ کسی محکمے سے ملتا ہے، قبضہ تو کر ہی رہے ہیں۔ اب اس قبضے کو مزید ایک لیگل کور دینے کے لیے اور کہنے کے لیے کہ میئر بھی ہمارا ہے، یہ جلد بازیاں ہو رہی ہیں، اور الیکشن کمیشن اس میں پوری طرح سے پیپلز پارٹی کی بی ٹیم نہیں اے ٹیم کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اس لیے وہ آگے نہیں بڑھانا چاہ رہے الیکشن کہ ان کو خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی، تو جو 100% اس وقت ان کی اجارہ داری ہو سکتا ہے وہ 80% رہ جائے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل جائے اور چیزیں اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آ جائیں۔ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے بچنے کے لیے بھی یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ کام کریں، اور دوسرا ان کے وزراء جو مسلسل گفتگو فرما رہے ہیں، کل پرسوں وزیر صاحب نے فرمایا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں تو 193 لیکن آئیں گے 160۔ اب میں سعید غنی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا علم ہے ان کے پاس، یہ کون سا ڈاکٹرائن ہے، کون سا طریقہ ہے جس میں وہ 33 لوگوں کو ہاؤس میں آنے سے روکیں گے؟ قانونی طریقہ مجھے بتا دیں، آئینی طریقہ بتا دیں، جمہوری طریقہ بتا دیں، سوائے کالک ملنے کے اور کون سا طریقہ ہے جو پوری قوم کیا سب سے پہلے تو اپنے اوپر ملیں گے اور جمہوریت پہ بدنام داغ بنیں گے؟ سوائے اس کے اور کون سا طریقہ ہے کہ یہ جمہوریت کو پامال کریں گے، یہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے، یہ انسانوں کی منڈی لگائیں گے، یہ جبر اور طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو روکیں گے؟ کبھی کہتے ہیں ہم آنے نہیں دیں گے، آئیں گے نہیں لوگ، اور کبھی کہتے ہیں ہم فارورڈ بلاک بنا دیں گے۔ اچھا یہ کیا ہوتا ہے فارورڈ بلاک؟ یہ بھی ان کو پتا ہے، یعنی ایک کوئی بلاول ڈاکٹرائن کام کر رہا ہے، کوئی زرداری ڈاکٹرائن کر رہا ہے، کوئی خاص خیلی ڈاکٹرائن کام کر رہا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح کراچی پہ اپنا قبضہ مسلط اور مکمل کر دیں۔ 3 لاکھ ووٹ لیے ہیں، تمہارے مقابلے میں 9 لاکھ ووٹ لینے والی 2 پارٹیاں ہیں، تم کہتے ہو اکثریت ہمارے پاس ہے، جتنی بھی چاہے تم نے کر لی دھاندلی، اکثریت تو پھر بھی نہیں ہوئی۔ پھر وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے سے یہ میئر بنائیں گے؟ ناجائز میئر ہوگا، غیر قانونی میئر ہوگا، غیر آئینی میئر ہوگا، جمہوریت کو پامال کر کے بنانے والا میئر ہوگا اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ نہیں ہوں گے اس میں کامیاب انشاءاللہ۔ یہ اپنی تدبیریں کر کے دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں فارورڈ بلاک کیسے بنتے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے لوگوں پہ مقدمے بنا کر آپ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی لوگوں سے رابطے میں، اور ہم بھی اپنی ایک ورکنگ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔
لیکن ان کا جو پورا یہ تو ایکسپوز ہو 70 والی کہانی، کوئی 1970 والی کہانی، ملک توڑ دیا مینڈیٹ قبول نہیں کیا، یہ ان کی سرشت ہے. ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مینڈیٹ تسلیم نہیں کریں گے. تو وزیر خارجہ تھے اور اس وقت حلف انہوں نے اس طرح سے اٹھایا تھا کہ ایوب خان صاحب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے حلف اٹھ رہا تھا، اور اس کے بعد محترمہ فاطمہ جناح کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مسلسل یہ کام کیا ہے. یہ مینڈیٹ تسلیم کرنے کی سرشت نہیں رکھتے، یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حالات بدل گئے ہیں، وقت بدل گیا ہے، ہوتا ہے، لوگ ہوتے ہیں، کچھ تبدیلی ان میں آ جاتی ہے، کچھ سوچ ان کی بدل جاتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور کراچی میں 3 لاکھ ووٹ لے کر، وہ جو ان 3 لاکھ میں بھی بے پتہ ہے کتنے اصلی ہیں، وہ 9 لاکھ ووٹ والے لوگوں کو پر ڈومینیٹ کر کے اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں. نمبر اب بھی پورے نہیں کیے، اس کے باوجود بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تو کوئی ادارہ ہے اس ملک میں، کوئی الیکشن کمیشن ہے، کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی عقل رکھنے والے لوگ ہیں جو اس طرح پیپلز پارٹی کو مسلط کریں گے؟ تو بہرحال مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، جو ہم سے ہو سکتا ہے آئینی اور جمہوری طریقے سے وہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہوئی ہے، اور اس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ جو چیئرمین، منتخب چیئرمین اور وائس چیئرمین ہیں، ان میں سے 4 لوگ تو گرفتار، ایک غالباً اس میں سے اب چھوٹے ہیں، اور باقی لوگ کوئی بھی اپنے گھروں پہ موجود نہیں ہے. ایک ایسی جمہوریت ہے جس میں جس کو ووٹ کاسٹ کرنا ہے وہ اپنے گھر پہ نہیں جا سکتا، اس کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں، کسی کے گھر والوں کو پکڑا ہوا ہے اور کسی کے اوپر کو دھمکیاں دی ہوئی ہیں کہ آؤ گے تو تمہیں گرفتار کر لیں گے. اور اس کے عملی مظاہر نظر آئے. حلف لینے کے لیے کچھ لوگ آئے تو ان کو گرفتار کیا گیا، کچھ لوگوں کو اسکروٹنی کے موقع پہ گرفتار کیا گیا، اور اکثر لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آؤ گے تو گرفتار ہو جائیں گے. اب اس میں ہائی کورٹ کیا کرتا ہے؟ اس نے 9 تاریخ ہمیں دی ہے. یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری ہے اور عدالت کی ذمہ داری ہے کہ اس بات کو یقینی بنائے کہ لوگ اپنی آزاد مرضی سے ووٹ کاسٹ کر سکیں. اسی طرح سے ہم نے جو قانون سازی انہوں نے کی ابھی پچھلے دنوں 12 مئی کو، اس پر وکلا سے مشورہ مکمل ہو گیا ہے، کیس تیار ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ کیس پیر کو داخل ہو جائے گا. اور کیس یہ ہے کہ انہوں نے اچانک سے قانون سازی کر دی سندھ اسمبلی سے اکثریت کی بنیاد پر کہ کوئی بھی فرد آؤٹ سائڈ دی کونسل وہ بن سکتا ہے، میئر بن سکتا ہے، منتخب ہو سکتا ہے، جبکہ پہلے قانون میں یہ بات تھی کہ کونسل کا ممبر ہونا ضروری ہے. یہ بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے، اس طرح سے کہ جب آپ نے الیکشن سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کی، مثلا میں نے اپنی یو سی کا الیکشن لڑا، اس لیے کہ قانون یہ تھا کہ آپ کو یو سی کا الیکشن لڑنا ہے، جیتنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے. اور بھی بہت سارے لوگوں نے لڑا، نجمی عالم نے بھی لڑا، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ اپنے پسندیدہ آدمی کو لانے کے لیے آپ اس قانون کو اس وقت ختم کر رہے ہیں جب 15 جنوری کو الیکشن ہو گیا، پھر اس کے بعد بائی الیکشن ہو گیا 7 مئی کو، پھر اس کے بعد شیڈول کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے میئر کے الیکشن کی، اور اس وقت اس خاص موقع کے اوپر آپ اپنے پسندیدہ آدمی کو لانے کے لیے یہ قانون سازی کریں. یہ قانون سازی یہ پوری خلاف ورزی ہے، جمہوریت کی روح کی بھی خلاف ورزی ہے اور قانون کی بھی خلاف ورزی. ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں. ہم اس پر بھی میں ابھی لاہور گیا تھا تو میں نے بہت سینئر وکلا سے مشورہ کیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے اس کی حیثیت سرکاری ملازم کی ہوتی ہے ایک طرح سے، چاہے وہ سیلری ڈرا کرے چاہے نہ کرے. سننے میں تو آیا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب نے سیلری بھی ڈرا کی ہے، چھپایا جا رہا ہے اس کو، آج کل بتایا نہیں جا رہا، لیکن پتہ چل جائے گا. کی ہو یا نہ کی ہو، وہ ایڈمنسٹریٹر سرکاری ملازم کے زمرے میں آئے گا. اور اگر سروس ایکٹ دیکھا جائے تو اس کی روح کے مطابق 2 سال تک وہ اس کو نہیں کوئی پبلک آفس ہولڈ کرنا چاہیے. اور اگر لوکل باڈیز کا ایک دیکھا جائے تو اس میں بھی 6 مہینے لکھے ہوئے ہیں. تو یہ جو جلد بازی ہے 2 گروپوں کا مسئلہ ہے پیپلز پارٹی کے. ایک گروپ چاہتا ہے کہ ایک صاحب کو نہیں آنا چاہیے تو وہ جلدی جلدی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ گروپ بھی بڑا طاقتور ہے، وہ بھی بڑی جگہوں پر بیٹھا ہوا گروپ ہے. اور دوسرا گروپ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ایک صاحب کو آؤٹ کیا جائے، تو وہ گروپ چاہتا ہے کہ تھوڑا سا 6 مہینے بعد کا حساب بن جائے. تو دونوں، یعنی ایک چاہتا ہے کہ پہلے ہو جائے اور ایک چاہتا ہے کہ 2 دن بعد ہو، تاکہ 6 مہینے کی مدت کا مسئلہ پیدا ہو. اور اس کے نتیجے میں جو پارٹی میں رفٹ ہے
ان کی پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے، میں اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہو سب کچھ رہا ہے یہ۔ ہم تو چلیں گے سیدھے سیدھے ضابطے پر اور قانون پر، اور ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ اگر سروس ایکٹ لاگو ہوتا ہے تو وہ لاگو ہونا چاہیے۔ اینی پرسن کا جو قانون ہے اس کو ہم چیک کریں گے، اور یہ جو کچھ بھی پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ ہو رہی ہے، اور 9 مئی کو بنیاد بنا کر سندھ میں جس طرح سے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوئی کہتا ہے فارورڈ بلاک، اور کوئی کہتا ہے کہ بندہ نہیں آئے گا، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ رائے بدل دے گا، سارے غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے، غیر جمہوری طریقے، اور اس طرح ہم میئر لے کر آئیں گے تو ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم اس پورے عمل پر مزاحمت کریں گے جو مزاحمت آئینی قانونی جمہوری طریقہ ہے۔ اور میں آخر میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی میئر جماعت اسلامی کا بنے گا۔ بہت شکریہ۔ نہیں ہاں دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے 63 ممبرز ہیں اس وقت، جن میں 43 منتخب چیئرمین ہیں اور 20 ان کے ریزرو سیٹوں کے اوپر جو حلف اٹھائیں گے 7 جون کو۔ 63 ممبرز ان کے ہیں اور 130 ممبرز جماعت اسلامی کے ہیں، اس طرح یہ نمبر بنتے ہیں 193۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جماعت اسلامی کی حمایت کی ہے۔ تو ہر ایک جمہوری طریقہ ہے کہ حالات جو بھی ہوں، ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ کس پر اگر کسی پہ برا وقت آیا ہوا ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لو، اور بعض لوگ تو ایسی چاپلوسیاں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، میں تو حیران ہوں۔ ابھی کل ایک صاحب تھے سابق ایڈمنسٹریٹر، وہ ایسی چاپلوسیاں کر رہے ہیں کہ جیسے فوج تو ان کو اس گفتگو کے عطا میں ان کو میئرشپ دے دے گی، جس طرح کی وہ گفتگو فرما رہے ہیں لچھے دار، اور اتنے پاک فوج کے ہمدرد ہو گئی یہ پارٹی، اتنی زبردست ان کے اندر جو ہے وہ فوج کی اور اسٹیبلشمنٹ کی غیرت جاگ گئی ہے۔ تو یہ ہم جماعت اسلامی ایک سنجیدہ پارٹی ہے، ایک پارٹی جو ایگزسٹ کرتی ہے قانون میں، ضابطے میں، پاکستان تحریک انصاف، اس کی اتنی بڑی فالوئنگ بھی ہے، اس پارٹی نے ہماری حمایت کی ہے، اس کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور ریزرو سیٹس کے لوگ ہمیں ووٹ ڈالیں گے۔ تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حالات کو کے جبر کو دیکھے بغیر جائیں، شکریہ بھی ادا کریں اور اس کی حکمت عملی بھی بنائیں۔ اس کام کے لیے ہم گئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ہماری اس پر گفتگو ہوئی، اور انہوں نے فوری طور پر اپنے تمام چیئرمین کو اور تمام منتخب لوگوں کو ہدایت بھی جاری کی کہ وہ جماعت اسلامی کے میئر کی جو حمایت کریں۔ تو بس یہ اتنی بات ہے۔ اس بات کو پتنگڑ بنانا اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے چاپلوسی کے لیے استعمال کرنا، ماشاءاللہ پیپلز پارٹی اس کام میں بھی بہت زبردست طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ کون سی پارٹی؟ نام لیں، کیا برا وقت تھا ان پہ؟ کیوں نہیں لڑا؟ ارے بھائی پہلے ایک سوال کر لیں نا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو غلطیاں کیں کراچی کے حوالے سے، میں آج بھی اس پر قائم ہوں، میں نے اس پر ریکارڈ پہ بات کی ہے۔ 1100 ارب روپے کا پیکیج آیا، میں آج اون کرتا ہوں کہ اس پیکیج کے مطابق کراچی میں کام نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ایک جمہوری طریقہ ہے نا کہ جس نے غلطی کی ہے اس کو اجاگر کریں گے، اور جہاں پر کولیبریشن ہو سکتا ہے اس کولیبریشن کو اختیار کیا جائے گا۔ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے اس کی نشاندہی بھی کی، اور آئندہ کے حوالے سے جو ہے وہ اگر جو بھی سیاسی پروسیس ہے اس پروسیس سے تو ہم باہر نہیں آ سکتے نا۔ تو جو غلطی ہے ہماری، اگر کوئی غلطی ہے تو کوئی بھی پارٹی اس غلطی کو اجاگر کرے، اس کے باوجود بھی بات ہو سکتی ہے نا، اس کے باوجود بھی ساتھ چل سکتے ہیں۔ دیکھیں پیپلز پارٹی نے جو کچھ کراچی کے ساتھ کیا ہے، اس کے باوجود جب پیپلز پارٹی ہم سے بات کرتی ہے تو ہم بات تو کرتے ہیں نا۔ اگر وہ اس وقت بھی یہ طے کرتے ہیں کہ ہم ایک کنسنسس میئر جماعت اسلامی کا بنانے کے لیے تیار ہیں اور اس مینڈیٹ کو وہ تسلیم کر لیتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ نہیں، جائیں آپ، سارے اختلاف کے باوجود ہم کہیں گے ٹھیک ہے آ جائیے اور آگے کا طے کریں کہ اب کس طرح سے ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے۔ تو یہ صرف اتنی سی بات ہے، اس کو اس طرح کہنا کہ جناب تو جو غلطی جس کی ہے، ایک پولیٹیکل ورکر، پولیٹیکل پارٹی کا یہ کام ہے کہ وہ حکومت کے اوپر تنقید بھی کرے گی، جو زیادتی ہوگی اس کو اجاگر بھی کرے گی، لیکن جو سیاسی عمل ہے اس سیاسی عمل کو روکا تو نہیں جا سکتا اس کام کی وجہ سے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم مل کر میئر بنانے کی پوزیشن میں ہیں تو چونکہ میں نے ایک بیان دیا تھا اس وجہ سے جو ہے، یا انہوں نے کراچی کو حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس جاری ہے اور چلیں گے۔ انتظار تھا نا،
चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।